حضرت عید میلاد النبی کا جلوس نکلنا ہے بدھ کے دن، تو کیا آپ کی کیا تیاریاں ہیں اور پرشاسن کی طرف سے کیا گائیڈ لائن ہے اور کیا ٹائمنگ رہے گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ حسب سابق تقریباً کئی سال ہو گئے ہیں مدرسہ اسلامی عربیہ العلوم غیر غوث محمد خان گوجرٹولہ رامپور سے جلوس پاک کو نکلتے ہوئے، اور بلکہ تو اس جلوس کی تاریخ تو یہی ہے، سرکار حضور قاضی شرح مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ مفتی سید شاہد رضوی نوری جمالی کریمی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ تقریباً آج سے 44 سے 45 سال ہو گئے ہیں اس جلوس پاک کو نکلتے ہوئے، لیکن یہ مرکز رسالہ سنت اللہ سمیہ گنج قدیم رامپور کا عظیم ادارہ اور اس عظیم ادارے کی ایک شاخ ہے مدرسہ اسلامی عربیہ العلوم غیر غوث محمد کچی مسجد رامپور سے۔ الحمدللہ تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے جو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں۔ حکومت طرف سے گائیڈ لائن بھی یہی ہے، تقریباً 9 بجے الحمدللہ یہاں سے جلوس نکلے گا، جس کی قیادت یہاں اس محلے سے ہمارے مدرسہ اسلامی عربیہ العلوم غیر غوث محمد خان سے استاد الاساتذہ حضرت حافظ القاری گل احمد صاحب قبلہ دعوت والی قدسیہ رہتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت علامہ مولانا شاہ نواز صاحب امام خطیب کچی مسجد غیر غوث محمد گوجرٹولہ صاحب میں رہتے ہیں، اور علی جناب فاضل صاحب اور تمام اسلامی عربیہ العلوم کے بچے رہتے ہیں، اور اہل محلہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب لوگ مل کر یہ ہمارا جلوس چاہ خزان خان سے ہوتا ہوا پیلا تالاب اور پیلے تالاب سے نصر اللہ خان بازار اور جامع مسجد کے گیٹ پر ہمارا جو مرکزی جلوس ہے مرکز رسالہ سنت اللہ سمیہ گنج قدیم رامپور کا، جو حضور قاضی شرح مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ مفتی سید فیضان صاحب رضوی حسنی نوری جمالی کریمی رحمہ کی قائد میں نکلتا ہے، اس سے جلوس سے جا کر یہ منصرف ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے سرافہ ہوتا ہوا یہ چوکی رزٹ، اور وہاں سے شتر خانہ ہوتا ہوا پھر یہ سرکار حضور سیدنا مرشدہ حافظ شاہ اللہ علیہ رحمۃ الرضوان کی آستان شریف پر پہنچتا ہے، وہاں صلاۃ السلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں تمام عالم اسلام کے لیے پورے عالم کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جو لوگ میلاد کو لے کر سوال اٹھاتے ہیں ان سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا، چونکہ میلاد کا تذکرہ تو خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، اور میلاد کا تذکرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا تذکرہ تو صحابہ نے کیا، ملائکہ نے کیا، فرحت و شادمانی اور خوشیاں منائی ہیں، تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا وتیرہ ہے کہ ہم الحمدللہ یہ 1501واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت منا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم مزید اس طریقے سے جلوس پاک نکالتے رہیں گے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن پاک مناتے رہیں گے۔ جلوس محمدی میں شامل لوگوں سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ صاف ستھری لباس پہن کر، پاکیزہ لباس پہن کر، اچھا لباس پہن کر، عطر وغیرہ لگا کر، باوضو ہو کر جلوس میں شریک ہوں، اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، صلاۃ والسلام پیش کریں، اور یہ پیغام دے لوگوں کو کہ آج جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، اس ذات اور اس مقدس ہستی کا یوم ولادت ہے کہ جو اس زمانے میں اس وقت میں تشریف لائے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تو پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل گئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد امن و شانتی کا پیغام دیا، پوری انسانیت کا پیغام دیا۔ اسی لیے ہم جلوس پاک میں یہ عہد کریں گے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے کردار کے ذریعے سے ظاہر کریں گے۔ تو حضرت، جو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ڈی جے جو دوسرے لوگ بجاتے ہیں ویسے ہی ہم ہی لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، تو اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے، اسلام ہمارا ڈی جے باجے کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان تمام فضول باتوں کو ختم کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے، لہذا جو لوگ جلوس میں شریک ہوں وہ ڈی جے باجے وغیرہ لے کر نہ آئے، امن و شانتی کے ساتھ لے کر آئیں، ولیوم جس طریقے سے حکومت کی گائیڈ لائن ہے اتنا ہی ولیوم رکھیں، اور اس میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، نعرے لگائیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ ڈی جے باجے سے تمام
ہم جو ہے اہل سنت والجماعت منع کرتے ہیں، بلکہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے. لہذا حضور قاری اشراء سید فیضان میاں صاحب نے بھی منع کیا ہے، اور تمام لوگ منع کرتے ہیں. ہمارے ادارے کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں، حضرت حافظ قاری گلویز احمد صاحب اور جو انتظامیہ کے حضرات ہیں، حضرت مولانا شاہ نواز صاحب، ہم سب یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم جو ہے جلوس کے موقع پہ ڈی جے باجے وغیرہ کا استعمال نہ کریں. وہ اپنے اغیار کا طریقہ ہے، وہ جانیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس میں اشرار تتو بھی ہوتے ہیں جو شرارت پھیلاتے ہیں. عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنا کر جلوس پاک میں شریک ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے، مساوات کا درس دیا ہے. لہذا ہم بھی اسی تعلیمات کو عام کریں اور اسی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں.